یہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذی الحجہ ہے۔ ذی الحجہ شروع ہوتا ہے تو ایک شروع ہونے سے پہلے ہی بہت سارا واٹس ایپ پر اور زبان پر اور بیانوں میں ایک چیز آتی ہے اور کافی حد تک اس پر عمل بھی ہو رہا ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے یا جو لوگ اپنی قربانی کرنے والے ہیں، واجب نہیں ہے پھر بھی نفل کر رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر جب تک ان کی قربانی نہ ہو جائے تب تک ان کو ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹنا مستحب ہے۔ ارے ایسا سنا کہ نہیں ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے یا جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تب سے لے کر جب تک اپنی قربانی نہ ہو جاوے تب تک بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، مستحب کا مطلب سمجھتے آپ؟ جی ارے بھائی بولو، مستحب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ کرو تو ثواب اور نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص قربانی کرنے والا ہے وہ بھی ابھی کل صبح میں رویوار کو جا کے اپنے بال کٹا دے، اپنی مونچھ بچھ صاف کر دے، ناخن واخن کاٹ دے تو کوئی گناہ ہوگا؟ جی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ یہ بات بار بار سامنے آئی تو اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ واجب اور ضروری ہے کہ جس کو قربانی کرنے کی ہے وہ بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ کوئی کاٹ رہا ہے تو تارا قربانی نہیں کروانی تو بال کاپی رہی اچھا، تو نے تو نک کاٹ دی ہے، تیرے تو قربانی باقی ہے، ابھی مول صاحب کو جا کے مسئلہ پوچھ تیری قربانی اب صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ سب باتیں کیوں آ رہی ہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ واجب ہے۔ تو پھر سے میں کلیئر کر رہا ہوں کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے یا جو قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے ان دنوں میں بال ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے، کریں گے ثواب، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا کہ بال ناخن نہ کاٹنا، اس کی ایک وجہ اور اس کی ایک حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ جو لوگ حج میں گئے ہیں اور حاجی حج میں حالت احرام میں اس کے لیے بال ناخن وغیرہ کاٹنا منع ہوتا ہے، تو ہم جا نہیں سکے ہیں تو ہم ان کی مشابہت میں یا ان دنوں میں بال ناخن نہیں کاٹتے تاکہ ان کی مشابہت ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ان کے مشابہت کی وجہ سے ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو جائے یا ہمیں بھی روز قیامت حاجیوں کی مشابہت کی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ تو حج عمرے میں جو گئے ہیں ان کی مشابہت کی وجہ سے یہاں رہنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ بال ناخن نہ کاٹیں، لیکن صحیح مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے چکر الٹا چل گیا کہ جو حج میں گیا ہوا ہے وہ وہاں سے فون کر کے پوچھ رہا ہے کہ مول صاحب ذی الحجہ شروع ہو گیا ہے، اب عمرہ کریں کہ نہ کریں؟ عمرہ کریں گے تو بال نہیں کٹانے پڑیں گے اور ذی الحجہ میں تو بال نہیں کاٹنے کے۔ ان کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو کرنے کا تھا تو الٹا یہ ہو گیا کہ یہاں کے لوگوں کو دیکھ کے وہ حاجی ایسا کرتا ہے کہ بال نہ کاپنا، نرک نہ کاپنا۔ تو اس لیے صحیح طور پر مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے۔